اعمال میں سے سب سے افضل ترین بہترین عبادت ہے. اگر وہی نماز شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں، قرآن حدیث کے مطابق نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن شریعت کے دائرے سے باہر بھی ہے، یہ نہیں کہ قبول ہوگا، بلکہ اس کو کیا ہوگا؟ شریعت کی نظر میں کل بروز معاشر آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو جہاں جلسوں میں آنا جانا بیٹھنا، قرآن حدیث کے باتوں کو سننا، یہ ثواب ہے، اجر عبادت ہے، لیکن اسی جلسے میں آنا اور جانا اگر مارکیٹ کے غرض سے، گھومنے پھرنے کے غرض سے، دوسری نیت کے غرض سے آپ جلسے میں آ رہے جا رہے تو ثواب کی دور کی بات ہے. بلکہ خاص کر کے جو ہمارے خواتین ہیں، اگر دوسری نیت سے آتے ہیں تو گھر سے جب نکلتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت اس پر شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جلسوں میں آئے، جلسوں میں آنا ہی ہوگا. جلسے ایک درسگاہ ہے، ایک درسگاہ ہے جو آپ کو شریعت کے، قرآن حدیث کے باتیں، نماز کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سن کر کے اس کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہی چاہیے. اور سب سے بہترین درسگاہ یہی ہے. اس میں اگر آپ رحمائیں گے نہیں، سنیں گے، سنائیں گے نہیں، تو پھر نماز کا طریقہ ہم لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے سیکھیں گے؟ وضو کیسے کیا جائے گا؟ کیسے سیکھیں گے؟ مدرسے میں تو آپ جائیں گے نہیں، علماء کے پاس تو آپ جائیں نہیں، جلسے میں بھی اگر نہیں آئیں گے، میلاد میں بھی نہیں آئیں گے، تو مسلمان ہو کر کے نماز کا طریقہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا. جب نماز کا طریقہ معلوم ہی نہیں، وضو کا طریقہ معلوم ہی نہیں، تو پھر آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ وضو کیسے کریں گے؟ اس لیے جلسوں میں آئیے اور خاص اس غرض سے آئیے کہ ہم کیا کریں گے؟ قرآن حدیث کے باتوں کو سنیں گے اور اس کو کیا کریں گے؟ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر یہی نیت ہو تو جب تک آپ جلسے میں بیٹھے رہیں گے، آئیں گے جائیں گے، تو آپ